ایک چور شہر کے سب سے مالدار آدمی کے گھر چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوا اور جیسے ہی گھر کی قیمتی چیزیں سمیٹنے لگا تو اس کے کانوں میں کچھ آواز پڑی۔ چور نے جب کان لگا کر سنا تو وہ آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ چور کو تجسس ہوا تو اس نے دونوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ وہ امیر آدمی اپنی بیوی سے کہنے لگا، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم جس کی شادی اس کے ساتھ کریں گے ہماری ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہونے والا داماد اللہ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو، اس کے دل میں دنیا کی دولت کا کوئی لالچ نہ ہو۔ یہ سن کر چور کے کان کھڑے ہو گئے اور اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے چوری والا مال وہیں چھوڑا اور وہاں سے خالی ہاتھ ہی نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نیک آدمی کا روپ اپنا لے اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اسے زندگی میں پھر کبھی چوری چکاری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں روپے کا مالک بن جائے گا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا اور جا کر ایک مسجد میں ڈیرا ڈال لیا جہاں امیر آدمی روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا۔ اس نے اپنا دن رات مسجد میں گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ نماز اور قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا اور کبھی وہ لمبے لمبے نوافل ادا کر رہا ہوتا، اور اس کا ہر وقت یہی معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر روز اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی نیک نامی اور شرافت کا چرچا آہستہ آہستہ پورے شہر میں ہونے لگا۔ جب اس امیر آدمی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے جیسا رشتہ چاہیے تھا یہ شخص بالکل عین اس کے مطابق ہے۔ انہیں ایک ایسے ہی نیک اور شریف انسان کی تلاش تھی جس کا دل دنیا کے مال و دولت کے حرص سے پاک ہو۔ تو ایک دن وہ امیر آدمی اس شخص کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ آگے سے وہ آدمی جس نے نیک ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ امیر آدمی بڑا حیران ہوا اور اس نے بولا کہ اس کی بیٹی بہت ہی نیک اور پارسا ہے اور اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہمیں تمہارے ہی جیسے نیک انسان کی تلاش تھی۔ وہ چور مسکرایا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ کیسے وہ چوری کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا اور ان کی باتیں سن کر اللہ والا ہونے کا ناٹک کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میری اس عبادت اور ریاضت کا مقصد تمہاری توجہ پا کر تمہاری بیٹی سے شادی کرنا تھا تاکہ میں تمہاری جائیداد کا اکیلا مالک بن سکوں، لیکن جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا تو جو سکون اور لذت مجھے یہاں محسوس ہوا وہ مجھے دنیا کے کسی محل میں بھی نصیب نہ ہوتا۔ اب نہ تو مجھے تمہاری بیٹی سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی تمہارے مال و دولت سے، کیونکہ اب مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ اگر آپ اللہ کی محبت سے جڑ جائیں تو آپ کے دل سے دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ چور نے عبادت اس وجہ سے شروع کی تھی تاکہ وہ دنیا کا مال و متاع سمیٹ سکے، مگر جب ایک دفعہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بن گیا تو دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی قیمت اس کے سامنے نہیں رہی۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقدسات کا قرب عطا فرمائے، کیونکہ حقیقی محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔